آج ہم پڑھیں گے قافیہ اور ردیف کے بارے میں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں کہ قافیہ کیا ہوتا ہے اور ردیف کیا ہوتا ہے۔ قافیہ قافیہ کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ شاعری میں قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرعے میں ردیف سے پہلے آئے۔ تو ہم نے کیا جانا کہ قافیہ کے لفظی معنی تو ہیں پیچھے آنے والے کے، لیکن شاعری میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے ہم آواز الفاظ کے جو کسی شعر یا مصرعے میں بار بار آئیں اور ردیف سے پہلے آئیں۔ تو چلیں ہم اسے مثال سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شعر ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو اس شعر میں صدا اور دعا قافیہ ہیں یعنی ہم آواز الفاظ ہیں، اور یہ ردیف سے پہلے آ رہے ہیں۔ ردیف یہ ہے کر چلے یہ ردیف ہے، اور ہم آواز جو ہے وہ قافیہ ہے۔ اب قافیہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہم آواز ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کا جو آخری حرف ہوگا، یعنی اس لفظ کا، قافیہ لفظ کا جو آخری حرف ہوگا وہ دوسرے سے ملتا ہوگا۔ جیسے یہاں پر ہے الف اور دعا میں بھی ہے الف، تو یہ جو حرف ہوتا ہے دراصل یہ ہوتا ہے قافیہ۔ اس سے ہم قافیے کی پہچان کرتے ہیں، جیسا کہ مثال میں آپ کو یہ بھی بتایا جا سکتا ہے، جیسے شام، نام، کام وغیرہ۔ اب یہ جو میں نے الفاظ کہے یہ سب ہم آواز الفاظ تھے، تو ان میں قافیہ کیا تھا؟ میم، بالکل صحیح۔ اور اس حرف کو ہم کہتے ہیں حرف روی، جس سے ہمیں قافیے کی نشاندہی ہوتی ہے، اس لفظ حرف کو کہتے ہیں حرف روی۔ تو یہاں تک ہم نے جانا کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہیں اور شاعری میں اس کے معنی کیا ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ قافیہ میں حرف روی کیا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں کیوں لازمی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی سے ہم قافیے کی پہچان کرتے ہیں شاعری میں۔ اب آ جاتے ہیں ردیف پر۔ ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے ہیں، یعنی اس کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں، یعنی گھڑ سواری جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے جو بیٹھتے ہیں انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ لیکن شاعری میں ردیف ان الفاظ کو کہتے ہیں جو قافیہ کے بعد بغیر تبدیلی کے آئیں، یعنی ایسے الفاظ جو بار بار آئیں کسی بھی غزل یا نظم میں، اور ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ قافیہ کے بعد آ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ شعر ہے: خدا کا نام روشن ہے، خدا کا نام پیارا ہے، دلوں کو اس سے قوت ہے، زبانوں کو سہارا ہے۔ تو اس شعر میں آپ پہلے یہ بتائیے کہ قافیہ کیا ہے؟ بالکل صحیح، پیارا، سہارا، کیونکہ یہ دونوں ہم آواز ہیں اور اس میں حرف روی الف ہے۔ تو یہ تو ہم نے قافیہ دیکھ لیا، لیکن در حقیقت تو ہمیں اس میں ردیف دیکھنا ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد بغیر تبدیلی کے آنے والا لفظ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ہے، تو یہ ہمارے پاس یہاں ردیف ہے۔ اب ہم کچھ غزلوں کے ذریعے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ قافیہ اور ردیف جب غزل میں آتے ہیں تو ان کی کیا ترتیب ہوتی ہے۔ اس تعریف کو ذرا غور سے پڑھیے۔ غزل میں قافیہ اور ردیف: غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں یعنی ایک مصرع، یعنی شعر کی ایک لائن کو ایک مصرع کہا جاتا ہے۔ تو شعر کتنی لائنوں پہ مشتمل ہوتا ہے؟ 2 لائنوں پہ۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں ردیف قافیہ ہوتا ہے، جبکہ باقی تمام غزل کے صرف دوسرے مصرعے میں ردیف قافیہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غزل میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہوتا، لیکن قافیے کے بغیر غزل نہیں لکھی جا سکتی۔ تو یہاں پر ہمیں 3 باتیں پتہ چلیں۔ ایک یہ کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصروں میں ردیف قافیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ غزل کے جو باقی اشعار ہوتے ہیں پہلے شعر کے علاوہ، اس کے صرف اور صرف دوسرے مصرعے میں ردیف قافیہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے تیسری بات یہ پڑھی کہ غزل میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے، یعنی
ہر غزل میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے، بغیر ردیف کے بھی ہمیں غزلیں ملیں گی اور غزلیں لکھی جاتی ہیں، تو انہیں ہم غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن قافیے کے بغیر غزل نہیں لکھی جا سکتی۔ تو یہ جتنی بھی باتیں میں نے انڈر لائن کی ہیں، یہ ساری ہمیں غزل سے متعلق لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک غزل موجود ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے۔ تو یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں قافیہ کیا ہے؟ بالکل صحیح، آسرا بلا۔ اب آسرا اور بلا میں حرف روی کیا ہے؟ الف، بالکل صحیح۔ اور اس غزل میں ردیف بھی بتائیے۔ مجھے، مجھے، بالکل ٹھیک۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ اس غزل میں قافیہ کیا ہے اور ردیف کیا ہے، وہ ہم یہاں لکھ لیں گے۔ غزل کا دوسرا شعر دیکھیے: ہر نغمے نے انہی کی طلب کا دیا پیام، ہر ساز نے انہی کی سنائی صدا مجھے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پہلے مصرعے میں ردیف موجود نہیں ہے اور دوسرے مصرعے میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ موجود ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے شعر کے علاوہ بھی دونوں مصرعوں میں قافیہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے صدا اور دیا۔ اگلے شعر میں آپ دیکھ سکتے ہیں: رہتا ہوں غرق ان کے تصور میں روز و شب، مستی کا پڑ گیا ہے کچھ ایسا مزہ مجھے۔ تو اس شعر کے، غزل کے اس تیسرے شعر کے پہلے مصرعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قافیہ اور ردیف موجود نہیں ہے، یا نہ ہی یہاں پر مجھے ہے اور نہ ہی آسرا، بلا، دیا، صدا، ان سے ملتا جلتا کوئی بھی لفظ موجود ہے، لیکن دوسرے مصرعے میں قافیہ موجود ہے، صدا، مزہ، اور ردیف بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح آپ نے باقی غزل کے جو دو شعر باقی ہیں ان میں خود ہی قافیہ اور ردیف تلاش کرنا ہے۔ ہم نے غزل میں قافیہ اور ردیف کو دیکھ لیا کہ اس میں قافیہ اور ردیف کی کیا ترتیب ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظم میں قافیہ اور ردیف کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ نظم کی کچھ حیتوں میں ردیف قافیہ کا ہونا لازمی ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں۔ نظم کی کچھ حیتیں یہ ہیں: رباعی، مسدس، مثنوی۔ تو حیت کے ہم نے معنی، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، حیت کہتے ہیں اسٹائل کو، یعنی نظم لکھنے کے بہت سے اسٹائل پائے جاتے ہیں اردو لٹریچر میں، اردو ادب میں۔ تو نظم کے بہت سے اسٹائلز ہیں، جس میں سے ابھی آپ نے صرف رباعی، مسدس اور مثنوی کو پڑھنا ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رباعی میں قافیہ اور ردیف کس طرح سے آتا ہے، مسدس میں کس طرح سے، اور اسی طرح مثنوی میں کس طرح سے آتا ہے۔ تو چلیے اب ہم باری باری ان تینوں میں قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کر لیتے ہیں۔ تو ہم ان تینوں اسٹائلز، ان تینوں نظموں کی جو حیتیں ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ رباعی، اس کا ہر بند 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی رباعی ایسی نظم ہوتی ہے جس کا ہر بند 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ رباعی میں پوری نظم کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی رباعی جو نظم ہوتی ہے اگر اس میں 5 بند ہیں یا 6 بند ہیں، لیکن شروع سے لے کر آخر تک پوری نظم کا جو قافیہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر مسدس، مسدس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے، شروع کے 4 مصرعوں کا قافیہ ایک جیسا اور آخر کے 2 مصرعوں کا قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ اور مثنوی، یہ نظم 2 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی اس کے ہر شعر کے 2 مصرعے ہوتے ہیں اور ہر شعر کا قافیہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے رباعی، مسدس اور مثنوی کی حیت یعنی سٹائل تو سمجھ لیا، اب ہم مثالوں سے بھی ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رباعی کی مثال میں آپ اس نظم کو دیکھیے: پرانی موٹر۔ یہ ہم نے ایک نظم پڑھی تھی، اس کی جو حیت ہے، معاف کیجیے گا، یہ نظم رباعی کی نہیں مسدس کی مثال میں پیش ہے۔ اس کی جو
حیت ہے یا جو اسٹائل ہے وہ مسدس کا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہر بند میں 6 مصرے موجود ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے شروع کے 4 مصروں کا قافیہ ایک جیسا اور آخر کے 2 مصروں کا قافیہ ایک جیسا ہے۔ پہلے بند میں آپ دیکھیے ندامت، ملامت، محبت، مشقت، یہ چاروں قافیے ہیں۔ کیوں قافیے ہیں؟ کیونکہ یہ ہم آواز ہیں۔ اور اسی طرح ردیف ہے، اس میں ساتھ چلتی ہے، ساتھ چلتی ہے۔ تو ردیف لازمی نہیں ہے صرف ایک ہی لفظ پر مشتمل ہو، ردیف بعض دفعہ 2-3 لفظوں پر یا 4 لفظوں پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے شروع کے 4 مصروں میں تو قافیہ ایک جیسا ہے۔ اب آخر کے 2 مصروں کا قافیہ ہے چلاتا آتا اور ردیف ہے۔ تو ہم نے کیا پایا؟ ہم نے یہ پایا کہ مسدس کی جو نظم ہوتی ہے، مسدس اسٹائل میں جو لکھی جاتی ہے، اس کے شروع کے 4 مصروں کے قافیے ایک جیسے ہوتے ہیں اور آخر کے 2 مصروں کے قافیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ردیف بھی تبدیل ہو سکتا ہے، جیسا کہ دوسرے بند میں آپ دیکھیے کہ شروع کے 4 مصروں کا ردیف ایک جیسا ہے اور آخر کے 2 مصروں کا ردیف مختلف ہے۔ اب ہمارے پاس دوسری قسم ہے ربائی کی۔ ربائی سے متعلق ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے ہر بند میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور پوری نظم کا قافیہ اور ردیف ایک ہی ہوتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، جیسا کہ اس نظم میں قافیہ ہے، اٹھو قدم 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 سے ملاتے چلو، معاف کیجیے گا، اٹھو قدم قدم سے ملاتے چلے چلو، سب مل کے ایک راہ بناتے چلے چلو، منزل کی دھن میں جھومتے گاتے چلے چلو، ہر مرحلے کو سہل بناتے چلے چلو۔ تو اس بند میں ملاتے، بناتے، گاتے، بناتے، یہ سب کیا ہیں؟ قافیے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور چلے چلو ردیف ہے۔ اب آپ اگلے بند میں بھی دیکھیے کہ یہی قافیے ہیں اور یہی ردیف ہیں، تو اس سے ہمیں یہ واضح ہوا کہ ربائی کے تمام بند میں ایک ہی قافیے اور ایک ہی ردیف پائے جاتے ہیں۔ اب آپ مثنوی کی حیت دیکھیے، یہ نظم مثنوی کی حیت میں لکھی ہوئی ہے۔ رفتہ رفتہ سرخیوں پہ چھا گیا کالا غبار، مٹ گیا رنگ شفق، مرجھا گیا یہ لال زار، نور کے زرین ایوانوں میں تالے پڑ گئے، ارغوانی بدلیوں کے رنگ کالے پڑ گئے۔ تو اب آپ دیکھیے شروع کے 2 شعر میں نے پڑھے ہیں، اس میں ہم قافیہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ پہلے شعر میں کالا لالا، یہ قافیہ ہے، اور غبار زار، یہ بھی قافیہ ہے۔ لیکن اس پہلے شعر میں ردیف موجود نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ شاعری میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے، قافیہ ہونا بہت لازمی ہے۔ دوسرے شعر میں آپ دیکھیے تالے کالے، قافیہ ہے، اور پڑ گئے کیا ہے؟ ردیف ہے، بالکل ٹھیک۔ تو ہم نے پایا کہ مثنوی کی حیت میں ہر شعر کا قافیہ اور ردیف مختلف ہوتا ہے، اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ ہر شعر میں ردیف پایا جائے، لیکن قافیہ لازمی ہوگا، جیسا کہ ہم نے اس نظم میں دیکھا کہ پہلے شعر میں ردیف موجود نہیں ہے۔ آج ہم نے قافیہ اور ردیف کی پڑھائی کی۔